ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء او اکنتم فی انفسکم، اور تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں جو اشارے کنائے سے تم عورتوں کو نکاح کا پیغام دے دو یا اپنے دل میں چھپا رکھو۔ اللہ رب العزت نے جو اس آیت میں فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو اب انسان کے ذہن میں بات تو آتی ہے کہ فلاں جو شخص تھا اس کی بیوی کا اس کا انتقال ہو گیا، تو اب اس کی بیوی ہے، اب وہ بیوہ ہو چکی ہے، تو اب انسان اگر یہ سوچتا ہوگا کہ اب میں اس کو نکاح کا پیغام دے دوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اشارے کے ذریعے نکاح کا پیغام تو دے سکتے ہو، لیکن صاف الفاظ میں تم اس سے نہیں کہہ سکتے کہ میں تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس کے پیچھے بہت بڑی اخلاقی وجہ موجود ہے، اس لیے کہ اگر کوئی شخص کسی عورت تک یہ پیغام پہنچائے گا کہ میں تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو یہ اخلاقی طور پر درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے شوہر کا انتقال ہوا ہے، اس کے گھر میں صف ماتم بچھا ہوا ہے، تو کیا کسی اخلاقی طور پر کسی انسان کو یہ زیب دے گا کہ وہ اس کو نکاح کا پیغام دے؟ اللہ نے اس سے منع فرمایا کہ کھلے طور پر آپ نکاح کا پیغام نہیں دے سکتے۔ ہاں، اشارے میں اگر آپ کوئی بات ایسی کر دیں جس سے اس کو اندازہ ہو جائے، یا آپ پیغام پہنچا دیں ایسے کہ اس کو جس بات سے اندازہ ہو جائے کہ ہاں فلاں شخص جس نے پیغام بھیجا ہے وہ مجھ کو پسند کرتا ہے، تو اشارے میں اگر آپ نے پیغام نکاح بھیجا تب تو کوئی مذائقہ نہیں، لیکن صاف طور پر اگر آپ نکاح کا پیغام دیتے ہو تو پھر یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ کب تک؟ جب تک اس کی مدت پوری نہ ہو جائے۔ آگے اللہ نے فرمایا علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا۔ اللہ کو معلوم ہے کہ اب تم ان کا تذکرہ کرو گے، لیکن ان سے خفیہ وعدہ نہ رکھو مگر یہ کہ شریعت کے مطابق کوئی بات کہہ لو۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ اب تم ان عورتوں کا تذکرہ کرو گے جن کے شوہروں کا انتقال ہو گیا ہے، لیکن اللہ نے جس چیز سے منع فرمایا وہ یہ ہے کہ تم ان سے خفیہ کوئی معاہدہ نہ کرو۔ یعنی عدت کے دوران کسی بھی عورت سے یہ معاہدہ نہیں ہو سکتا کہ عدت جب ختم ہو جائیں گی تب میں تجھ سے نکاح کروں گا، یا وہ عورت کہے کہ ہاں ٹھیک ہے عدت کے ایام ختم ہو جائیں گے تب ہم دونوں نکاح کر لیں گے، کا کوئی وعدہ معاہدہ نہیں ہو سکتا عدت کے دوران۔ لیکن ہاں جو چھوٹ اسلام نے دی ہے وہ یہ ہے کہ تم اشارے کے ذریعے شریعت مصطفیٰ کے مطابق تم کوئی بات کہہ دو جس سے اس کو پتہ چل جائے، سمجھ میں آ جائے۔ پھر آگے کہا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اور عقد نکاح کو پختہ نہ کرنا جب تک عدت کا لکھا ہوا حکم اپنی اختتامی مدت کو نہ پہنچ جائے۔ یہاں پھر اس چیز کی تاکید کی گئی ایک آیت میں 2 مرتبہ کہ عقد نکاح کو پختہ نہ کرنا جب تک کہ وہ ایام ختم نہ ہو جائے عدت کے جو اسلام نے مقرر کیے ہیں کہ اگر کسی کا شوہر کا انتقال ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن اس کے ایام عدت کے کا، اس دوران عقد نکاح کے اوپر کوئی مہر نہیں لگنی چاہیے، پکا ارادہ نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی کسی طرح کھلے الفاظوں میں ان تک اپنا پیغام پہنچانا چاہیے۔ پھر آگے کا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، اور جان لو کہ اللہ تمہارے دل کی جانتا ہے تو اس سے ڈرو۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ظاہر بھی جانتا ہے باطن بھی جانتا ہے، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر میں نے کسی کو نکاح کا پیغام بھیج بھی دیا تو کسی کو کیا پتہ چلے گا، کسی کو پتہ چلے نہ چلے اللہ تو جانتا ہی ہے سب کچھ۔ اس لیے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور جان لو کہ اللہ بہت بخشنے والا اور حلم والا ہے۔ یعنی وہ حلم کا جو مطلب ہے کہ وہ جلدی کسی کی پکڑ نہیں کرتا، جو حلیم ہے
اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ بندے کو ڈھیل دیتا ہے، گناہ پر فوراً اس کی پکڑ نہیں کرتا۔ ورنہ آپ سوچئے کہ کسی انسان نے گناہ کیا اور فوراً اس کی پکڑ ہو جائے تو کیا حشر ہوگا اس کا؟ لیکن اللہ کسی بھی انسان کو فوراً گناہ پر نہیں پکڑتا، بلکہ وہ حلیم ہے، وہ بندے کو ڈھیل دیتا ہے، موقع دیتا ہے تاکہ وہ بندہ سدھر جائے اور واپس اللہ کی طرف رجوع کر لے اور وہ گناہ سے توبہ کر لے۔ پھر اللہ نے سورۃ البقرہ کی آیت 236 میں ارشاد فرمایا، لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ، اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو تو جب تک تم نے ان کو نہ چھوا نہ ہو یا کوئی مہر نہ مقرر کر لیا ہو تب تک تم پر کچھ مطالبہ نہیں۔ یہ آیت مبارکہ جو ہے تو ان عورتوں کے تعلق سے ہے کہ جن عورتوں کے ساتھ نکاح ہو گیا لیکن ابھی کوئی مہر مقرر ان کا نہیں کیا گیا تھا لیکن نکاح ہو گیا۔ جب ان کا نکاح ہو گیا کوئی مہر مقرر نہیں ہوا تھا اور صحبت سے پہلے اگر ان دونوں کے درمیان طلاق ہو جاتا ہے، جیسے صبح نکاح ہوا کوئی مہر ان کا مقرر نہیں ہوا تھا، یا تو آپ جانتے ہوں گے پچھلے زمانے میں نکاح بہت جلدی کرا دیے جاتے تھے، بھلے ہی رخصتی بعد میں ہوتی تھی لیکن نکاح پہلے کرا دیے جاتے تھے۔ بلکہ ابھی کچھ زمانہ پہلے تک ہم سنا کرتے تھے کہ کسی کا نکاح 5 سال کی عمر میں کرا دیا تھا، کسی کا 10 سال کی عمر میں کرا دیا تھا، کسی کا 12 سال میں نکاح ہو گیا تھا۔ بھلے ہی رخصتی وہ جو ہے تو جوان ہونے کے بعد اور بالغ ہونے کے بعد جو ہے تو وہ رخصتی کرتے تھے، لیکن نکاح وہ جلدی کرا دیتے تھے۔ تو اب ایسی صورت میں کوئی مہر وہ مقرر نہیں کرتے تھے مہر۔ تو ایسی صورت ہے کہ اگر نکاح ہو گیا اور کوئی مہر مقرر نہیں کیا ہوا ہے اور ابھی وہ دونوں نے صحبت نہیں کی ہے، تو اب ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، ان کو ایک جوڑا برتنے کو دو، مالدار پر اس کی طاقت کے مطابق اور تنگ دست پر اس کی طاقت کے مطابق دینا لازم ہے۔ یعنی اب طلاق ہو گیا تو طلاق ہونے پر مہر ادا کرنا پڑتا ہے، لیکن یہاں مہر مقرر نہیں ہوا تھا اور نہ ہی دونوں کے درمیان صحبت ہوئی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی صورت میں ارشاد فرمایا کہ تم پر کچھ مطالبہ نہیں ہے مہر کا، لیکن ہاں اخلاقی طور پر تمہیں اس کو ایک جوڑا دینا چاہیے۔ اب مفسرین نے جو اس کا بیان کیا کہ ایک جوڑے سے مراد کیا ہے، تو مفسرین بیان کرتے دراصل ایک جوڑے سے مراد 3 کپڑے ہیں عورتوں کے لیے۔ یعنی شوہر نے طلاق دے دی اب، تو اب اس کو طلاق دینے کے بدلے جو بیوی کو دینا ہے لازم ہے وہ اس کو ایک جوڑا ہے۔ ایک جوڑے میں ایک کرتا، شلوار اور دوپٹہ، یہ 3 چیزیں شامل ہیں، تو اس کو ایک جوڑا دینا ہے۔ یعنی کہ اسلام جو ہے تو ایسی صورت میں بھی کہ مہر مقرر نہیں ہوا ہے تب بھی تمہارا یہ اخلاقی فریضہ ہے کہ تم اس کو دو جو تمہارے نکاح میں تھی۔ اب اگر مہر بھی مقرر ہو گیا، نکاح بھی ہو گیا، تو اب اس صورت میں کیا ہوگا، کیا کرنا پڑے گا، وہ آنے والی آیت میں آئے گا۔ لیکن اس میں آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے، متاعا بالمعروف، شرعی دستور کے مطابق انہیں فائدہ پہنچاؤ۔ اللہ فرماتا ہے کہ انہیں فائدہ پہنچاؤ، یعنی کہ اب مہر مقرر تو نہیں ہوا ہے لیکن شریعت کا بھی تو کچھ قانون ہے، تو اس کے مطابق تم انہیں فائدہ پہنچاؤ۔ اور وہ جو جوڑا دینے کی بات کی گئی ہے کہ ان کو ایک جوڑا دیا جائے، ایک ڈریس دیا جائے، تو اس میں بھی اللہ نے یہ فرمایا کہ اگر مالدار ہے تو مالدار کی طاقت کے مطابق وہ ادا کرے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اب میں نے اسے طلاق دے دیا تو اب میں اپنی جان چھڑانے کے لیے 100-200 روپے کا جوڑا اس کو دے دوں، یہ کام نہیں۔ مالدار ہے تو اپنی طاقت کے مطابق اس کو جوڑا دینا پڑے گا، اور اگر تندرست ہے، غریب ہے، تو پھر اس کو اپنی طاقت کے مطابق جوڑا دینا پڑے گا۔ لیکن شریعت مصطفیٰ کی پاسداری ہونی چاہیے، اور اللہ فرماتا ہے کہ تمہارا کام یہ ہے کہ تم انہیں فائدہ پہنچاؤ۔ اور آگے کہا حقاً علی المحسنین، یہ بھلائی کرنے والوں پر واجب ہے۔
یعنی کہ جوڑا دینا تو لازم ہے ہی اپنی طاقت کے مطابق، اور شریعت مصطفیٰ کو مد نظر رکھتے ہوئے اچھا لباس دینا اللہ فرماتا ہے بھلائی کرنے والوں پر یہ چیز لازم ہے۔ پھر اللہ نے سورۃ البقرہ کی آیت 237 میں ارشاد فرمایا وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور اگر تم عورتوں کو انہیں چھونے سے پہلے طلاق دے دو اور تم ان کے لیے کچھ مہر بھی مقرر کر چکے ہو، یعنی وہ صورت جو میں آپ کو ابھی بتایا، پہلے تو وہ بات ہوئی کہ نکاح ہو گیا لیکن مہر مقرر نہیں ہوا اور ابھی دونوں نے ایک دوسرے کو چھوا بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں تو ایک جوڑا دے دینا، طلاق کے بعد ایک جوڑا دینا اس کے اوپر لازم ہے۔ لیکن اب نکاح ہو گیا، مہر مقرر ہو گیا، پہلی صورت میں کیا تھا؟ مہر مقرر نہیں تھا، اب اس صورت میں مہر مقرر ہو گیا کہ ہاں میں اپنی طرف سے تجھے حق مہر اتنا ادا کروں گا، بھلے ہی دونوں نے ایک دوسرے کو چھوا نہیں ہے، ابھی صحبت نہیں ہوئی ہے، لیکن مہر مقرر ہو گیا، تو اب اللہ نے کیا فرمایا؟ اب کیا کرنا پڑے گا؟ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، تو جتنا تم نے مقرر کیا تھا اس کا آدھا واجب ہے، یعنی 10,000 مہر ہم نے مقرر کیا تھا کہ لڑکا جو ہے تو لڑکی کو 10,000 مہر دے گا، لیکن نکاح ہونے کے بعد، مہر طے ہونے کے بعد دونوں کی طلاق ہو گئی، ابھی دونوں کے درمیان صحبت نہیں ہوئی ہے، دونوں نے ایک دوسرے کو چھوا نہیں ہے، لیکن طلاق ہو گئی، تو اب ایسی صورت میں آدھا مہر اس کو دینا پڑے گا، فنصف ما فرضتم، آدھا مہر اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ لیکن آگے کیا فرمایا؟ مگر یہ کہ عورتیں کچھ مہر معاف کر دے۔ اب اگر کسی نے جذبات میں 1,00,000 روپے مہر لکھ دیا تھا کہ میں 1,00,000 روپے مہر دے دوں گا، اب طلاق دے دی تو اب اس کو پتا چلا کہ یار 1,00,000 روپے دینا تو بہت بڑی بات ہے، میں نے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کہہ دیا کہ میں 1,00,000 روپے مہر دوں گا۔ ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، اور اکثریت ان لوگوں کی ہوتی ہے جو مہر تو لکھا دیتے ہیں لیکن 80% لوگ مہر میں باقی یا بقیہ لکھ دیتے ہیں، ہاں ادھار لکھ دیتے ہیں، حالانکہ جب ہم نکاح پڑھاتے ہیں نا تو ہم اس چیز کو وہاں پر نوٹ کرتے ہیں اچھے سے کہ فلاں شخص کا فلاں کے ساتھ نکاح ہوا اور بدلے مہر 25,000 روپے ادھار، تاکہ اس کو بھی غیرت آئے اور اس کے گھر والوں کو بھی غیرت آئے۔ نبی فرماتے مہر ادا کرنے میں جلدی کرو۔ اب یہ صاحب نے 5,00,000 روپے شادی میں تو خرچ کر لیے، لیکن مہر دیتے ٹائم اس کو جیب اس کا خالی ہو گیا، ایک مہر دیتے ٹائم اور ایک قاضی کا ہدیہ دیتے ٹائم، 2 ٹائم اس کا جیب خالی ہو جاتا ہے۔ لائٹنگ والے کو 10,000 روپے دے دیا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن قاضی صاحب نے کہا کہ یار تمہارے نکاح کا ہدیہ 2,500 3,000 روپے ہوا، تو وہ کہتا ہے اتنا مہنگا ہو گیا نکاح پڑھانا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اگر عورتیں کچھ معاف کر دے، جیسے 1,00,000 مہر تھا، 50,000 تو اس کو دینا فرض ہے، آدھا دینا، لیکن اگر کوئی عورت سمجھدار ہو، وہ کہہ دے کہ ٹھیک ہے چلو 50,000 نہیں، میں تھوڑا سا معاف کر دیتی ہوں، تم 25,000 ہی دے دو، یعنی کہ اس کو 10,000 دینا تھے، 10,000 مہر تھا، لیکن طلاق کی وجہ سے دینا پڑا اس کو 5,000 مہر، لیکن عورت نے کہا کہ تمہاری اتنی طاقت نہیں ہے تو تم ایسے کرو 5,000 کے بدلے مجھے 2,500 دے دو، ایک حصہ دے دو 4 میں سے، تو 1/3 بھی وہ دے سکتا ہے، لیکن شرط ہے کہ عورت معاف کر دے، وہ معاف نہیں کریں گی تو اس کو پورا آدھا ادا کرنا پڑے گا۔ اور پھر آگے کیا کہا؟ یا وہ شوہر زیادہ دے دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہو، نکاح کی گرہ تو شوہر ہی کے ہاتھ میں ہوتی ہے، تو اللہ نے فرمایا یا وہ شوہر زیادہ دے دے، اپنی طرف سے خوشی سے وہ زیادہ دے دے، جیسے اس کو دینا تھا 5,000، 10 میں سے 5 دینا تھا اس کو، لیکن وہ اگر اپنی طرف سے 10 دے دیں گا تو یہ اور زیادہ بہتر ہے، 10 نہیں دے سکتا اپنی طرف سے 7 دے دیں گا وہ زیادہ بہتر ہے، وہ اپنی طرف سے زیادہ دے دے۔ لیکن آگے فرمایا وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ،
اور اے مردو تمہارا زیادہ دینا پرہیزگاری کے زیادہ نزدیک ہے. یعنی 5,000 دینا تو فرض ہے اس کے اوپر، لیکن اگر وہ زیادہ دے دے گا تو یہ اس کے لیے پرہیزگاری ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہے. اور آگے کہا وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے پر احسان کرنا نہ بھولو. دونوں سے کہہ دیا گیا آپس میں ایک دوسرے پر احسان کرنا نہ بھولو. آپ دیکھیں کہ اسلام کتنا پیارا مذہب ہے. یہاں بات طلاق تک کی آ گئی ہے، حالات اتنے نازک ہے کہ بات طلاق تک آ گئی، لیکن پھر بھی خدا فرماتا ہے ایک دوسرے پر احسان کرنا نہ بھولو. ایسی صورت میں بھی کہ طلاق تک بات آ گئی ہے، لیکن پھر بھی کہا ایک دوسرے پر احسان کرنا نہ بھولو. کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ بما تعملون خبیر، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے، وہ سب جانتا ہے جو تم کر رہے ہو. اچھی نیت سے کر رہے ہو وہ بھی جانتا ہے، اگر برا ارادہ ہے تو اللہ وہ بھی جانتا ہے. پھر آگے فرمایا اللہ نے سورۃ البقرہ کی آیت 238 میں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، تمام نمازوں کی پابندی کرو خصوصاً درمیانی نماز کی. نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا ذکر اللہ نے بارہا قرآن مقدس میں کیا، بلکہ 100 سے زیادہ مقامات پر اللہ نے نماز کا تذکرہ فرمایا ہے. اور اس آیت میں بھی فرمایا کہ تمام نمازوں کی پابندی کرو. یہ نہ ہو جائے کہ ہم نے ایک وقت کی نماز تو پڑھ لی تھی اب کل دیکھیں گے، ایسا نہیں. تمام نمازوں کی، جو فرض نمازیں ہیں اللہ فرماتا ہے تمام نمازوں کی پابندی کرو. نماز تو ہر حال میں پڑھنا فرض ہے. ابھی اگلی ایک آیت آنے والی ہے تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ انسان اگر خوف کی حالت میں ہو تب بھی نماز اس کو پڑھنا ہے. تو نماز کی حفاظت تو ہر حال میں کرنی ہے، پابندی ہر حال میں کرنی ہے. بلکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو جس نے نماز ادا کی گویا اس نے ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی. لیکن یہ بھی تو دیکھیے دوسرا پہلو، جس نے نماز چھوڑ دی تو پھر اس نے کیا کیا. تو ہم نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والے بننا چاہتے ہیں یا تکلیف دینے والے بننا چاہتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، تمام نمازوں کی پابندی کرو، والصلاۃ الوسطی، اور خصوصاً درمیانی نماز کی. تمام نمازیں تو اپنی جگہ درست ہے، لیکن نماز عصر کی خاص طور سے پابندی کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. درمیانی نماز اکثر مفسرین نماز عصر ہی کو لیتے ہیں. درمیانی نماز سے مراد اکثر مفسرین نماز عصر ہی کو بیان کرتے ہیں، ورنہ دیکھیں تو درمیانی نماز فجر کی بھی ہوتی ہے، کیونکہ 2 نمازیں دن کی 2 رات کی اور فجر کی نماز بیچ میں ہو جاتی ہے. لیکن اکثر مفسرین نے اس سے مراد نماز عصر ہی لی ہے کہ یہ جو بات ہو رہی ہے درمیانی نماز کی وہ نماز عصر ہے. اور اس کی کچھ وجوہات بھی ہے کہ خاص طور سے نماز عصر کو کیوں اللہ رب العزت نے کہا کہ خاص اس کی حفاظت کرو. اس کی دراصل وجہ یہ ہے کہ نماز عصر کا جو وقت ہوتا ہے یہ فرشتوں کی تبدیلی کا وقت ہوتا ہے. یعنی دن میں جو فرشتے اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت ان کی ڈیوٹی، ان کا کام ختم ہوتا ہے اور دوسرے فرشتوں کی ڈیوٹی وہاں سے شروع ہوتی ہے. اور ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے مزار انور کے پاس جو روزانہ 70,000 فرشتے نازل ہوتے ہیں نا، تو ان کے نازل ہونے کا وقت جو ہوتا ہے وہ عصر کا وقت ہوتا ہے، اور جب یہ نازل ہوتے ہیں تو جو جانے والے فرشتوں کا وقت ہوتا ہے وہ بھی نماز عصر کا وقت ہوتا ہے. یعنی اس وقت فرشتوں کی ڈیوٹی جو ہے وہ تبدیل ہوتی ہے. اور ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جس نے نماز عصر کی حفاظت کی تو گویا اس نے اپنے ایمان کی حفاظت کر. تو اللہ کی حکمتیں تو وہ جانتا ہے جس نے خاص طور سے کہا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی کہ تمام نمازوں کی پابندی تو کرو، لیکن خاص
درمیانی نماز کی، اور کہا وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے رہا کرو، اللہ کی بارگاہ میں ادب سے کھڑے رہنے کا حکم ہے۔ ہمارے یہاں اکثریت وہ لوگوں کی پائی جاتی ہے جو نماز کے لیے آتے ہیں تو ان کے آستین سے، ان کے ہاتھوں سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہوتا ہے، اور وہ کسی بھی طرح وہ آ کر کے نیت باندھ کر امام کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ کھڑے کھڑے کبھی ایک ہاتھ سے وہ اپنا چہرہ صاف کرتے ہیں، کبھی وہ اپنی آستین کو نیچے اتارتے ہیں، کبھی نماز کی حالت میں وہ اپنی ٹوپی صحیح کر رہے ہوتے ہیں، کبھی اپنے کپڑے صحیح کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نماز کی حالت میں ادب کے ساتھ کھڑے رہو، ادب کے ساتھ، یہاں تک کہ نماز کی حالت میں کھکارنے کو، کھانسنے کو، اس کو بھی منع کیا گیا۔ بلکہ میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، اس کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو بندے اور رب کے درمیان جتنے پردے ہوتے ہیں وہ سارے پردوں کو ہٹا دیا جاتا ہے، لیکن جب کوئی بندہ کھکارتا ہے یا کھانستا ہے تو بندے اور اللہ کے درمیان واپس پردوں کو حائل کر دیا جاتا ہے۔ تو کھکارنا بھی نہیں چاہیے۔ اب یہ نہ ہو کہ کل سے آپ امام صاحب پہ نظر رکھو کہ امام صاحب کتنی مرتبہ کھانس رہے، کتنی مرتبہ کھکار رہے۔ امام صاحب کے لیے چھوٹ ہے، کیونکہ ان کو قرات کرنی ہوتی ہے، آواز نکالنی ہوتی ہے، تو کبھی آواز بیٹھ جاتی ہے، کبھی دب جاتی ہے، تو ان کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے، لیکن اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ جی، تو اللہ نے فرمایا کہ ادب کے ساتھ کھڑے رہو نماز میں، یعنی کہ اس سے یہ چیز کا بھی اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ رکوع انسان کرتا ہے تو کرتا ہے اپنی جگہ، سجدہ کرتا ہے وہ بھی اپنی جگہ، لیکن قیام جو فرض ہے اللہ نے فرمایا کہ یہ بھی صحیح طور پر ادا کیا کرو۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دو پیر پر نہیں کھڑے ہوتے بلکہ ایک پیر پر وزن ڈال کر کھڑے ہوتے ہیں، جبکہ حکم ہے دونوں پیر پہ اسی انداز سے دونوں پیر پر برابر وزن ڈال کر کے قیام میں کھڑے ہونا چاہیے، بلکہ ہم ایسے کھڑے ہو کہ جس طرح اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ بلکہ میں نے ابھی پرسوں ایک قول پڑھا تھا حضرت امام غزالی کا، غالباً وہ قول تھا کہ آپ مسجد میں پیر پھیلائے لیٹے ہوئے تھے، تو مسجد کی دیواروں سے آواز آتی ہے، اور آواز یہ آتی ہے کہ غزالی کیا اللہ کے سامنے بھی تو ایسے ہی پیر پھیلا کر کے بیٹھے گا؟ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اپنے پیر جو سمیٹے نا، تو آگے بیان کیا گیا کہ آپ نے اپنے پیر ایسے سمیٹے کہ جب آپ کا انتقال ہوا تبھی پھر آپ کے پیر لمبے ہوئے تھے، ورنہ آپ نے لمبے ہی نہیں کیے پیر۔ تو یہ ادب ہونا چاہیے۔ پھر اللہ نے سورۃ البقرہ کی آیت 239 میں فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، پھر اگر خوف میں ہو تو پیادہ یا سوار جیسے بن پڑے۔ یہ وہ نماز خوف کا ذکر ہے جو میں آپ سے کر رہا تھا کہ نماز تو اس حالت میں بھی معاف نہیں ہے، جنگ چل رہی ہے اس وقت بھی نماز کا وقت ہو گیا تو تم کو نماز ادا کرنی ہے۔ اللہ نے چھوٹ بھی تو دی ہے انسان کو، اگر سفر میں ہو تو اللہ نے کہہ دیا قصر کرو، لیکن کرو۔ 4 رکعتیں ہیں، تم سفر میں ہو، تمہارے لیے اگر مشکل ہو جاتی ہے تو 4 نہیں 2 رکعت نماز پڑھ لو، لیکن حکم ہے کہ 2 ہی پڑھنا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس بہت زیادہ وقت ہے تو چلو 4 پڑھ لیتے ہیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ نے حکم دے دیا قصر کا تو قصر ہی کرنا پڑے گا، چاہے ہمارے پاس پورا دن کیوں نہ موجود ہو۔ حضرت عمر بن خطاب نے پوچھا یا رسول اللہ نماز قصر کے بارے میں کہ یا رسول اللہ اگر ہمارے پاس وقت ہو تو کیا پوری نماز پڑھ لے؟ تو حضور فرماتے، کتنا پیارا جملہ دیا حضور علیہ السلام نے کہ عمر جب اللہ تمہیں کوئی تحفہ دے رہا ہے تو قبول کر لو، تو اتنی نماز قصر میں، لیکن معاف نہیں ہے نماز۔ اور اب ایسی حالت میں کہ دشمن ہمارے پیچھے، خوف ہے کسی چیز کا کہ اگر رکیں گے تو مارے جائیں گے، اگر رک گئے کسی جگہ پر تو دشمن جو ہے تو پیچھا کرتے کرتے ہم کو جلدی پکڑ لے گا، ایسی صورت ہے یا ایسی کوئی خوف والی صورت ہے، ڈر والی صورت، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے تو پھر پیادہ یا سوار جیسے بن پڑے، پیدل ہو تو پیدل نماز ادا کرتے چلے ہو، اور اگر تم سواری پر ہو تو سواری پر نماز ادا کرتے چلو، لیکن تم کو نماز ادا کرنی ہے، دشمن کے خوف سے نماز کو چھوڑنا نہیں ہے۔
اب آپ اس بات سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے اللہ اور اس کے رسول کے پاس۔ سفر میں بھی ہے تو بھی نماز پڑھنی ہے، خوف کی حالت میں ہے تو بھی نماز پڑھنی، ہر حالت میں نماز کا حکم دیا گیا کہ اپنے وقت پر نماز کو ادا کرو۔ اور پھر کیا کہا؟ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پھر جب اطمینان سے ہو تو اللہ کی یاد کرو۔ یہ تو خوف کے عالم کی بات ہے کہ کسی وجہ سے ہم رک نہیں سکتے کہیں پر، تو سواری پر چلتے چلتے یا پھر پیدل چلتے چلتے نماز ادا کر لی۔ اس کے اندر خشوع و خضوع تو نہیں آئے گا، ظاہر سی بات ہے، انسان کہیں اطمینان سے نماز پڑھے گا تو وہ خشوع کے ساتھ نماز پڑھے گا، لیکن جب اس کو سواری پر یا پیدل چلتے ہوئے نماز ادا کرنی ہوگی تو خشوع تو اس کے اندر نہیں ہوگا نا۔ تو اسی کے ساتھ اللہ نے اس کو بھی شامل کیا، فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پھر جب تم اطمینان کی حالت میں ہو، جب تم سکون کی حالت میں ہو تو پھر اللہ کی یاد کرو۔ وہاں پر پھر اللہ کا ذکر اطمینان سے کرو، سکون اور اطمینان سے کرو، لمبا ذکر اپنی جتنی طاقت ہو اتنا لمبا اللہ کا ذکر کرو، اٹھتے بیٹھتے ذکر کرتے رہو۔ اور پھر کیا کہا؟ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون، ذکر کرو، اللہ کی یاد کرو جیسا کہ اس نے سکھایا جو تم نہ جانتے تھے۔ یعنی ذکر کرو، عبادت کرو تو ویسے جیسے کہ اس نے تمہیں سکھایا ہے کرنے کا طریقہ، اس نے بتایا ہے کرنے کا طریقہ۔ اب اس کو آپ یا تو یوں لے لیں کہ اللہ نے قرآن میں جو بتایا ہم کو حکم دیا کہ نماز ادا کرو، نماز قائم کرو، لیکن طریقہ کس نے بتایا؟ طریقہ تو مدینے والے تاجدار نے بتایا۔ اور روایت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام 2 دن تک ہمارے نبی علیہ السلام کو نماز کا طریقہ بتاتے تھے، اور پھر جب نماز کا طریقہ بتا دیا گیا کہ ایسے نماز ادا کرنی ہے، پھر ہمارے نبی علیہ السلام آئے مسجد نبوی میں، کہا کہ ہمارے نبی آئے، کہا کہ نماز ادا کرو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیسے نماز ادا کریں؟ یہ نماز کیا ہوتی ہے؟ ہم نے تو کبھی نہیں پڑھی، کیسے نماز ادا کرنی ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم مجھے دیکھو جیسے میں کرتا ہوں تم بھی ویسے کرو، نماز ہو جائے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جیسے تم کو سکھایا گیا، اور ہمارے نبی نے جیسے ہم کو نماز کا طریقہ سکھایا ہے، ہمیں ویسے سکون اور اطمینان کے ساتھ نماز ادا کرنی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں جو بیان فرمایا ہے، تو دراصل انسان کو کہ دل میں خشوع و خضوع پیدا ہو نماز کے تعلق سے، نماز کی اہمیت انسان کے دل میں پیدا ہو، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام چیزوں کو بیان فرمایا۔ اور اب اللہ نے سورۃ البقرہ کی آیت 240 میں ارشاد فرمایا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اور جو تم میں مرے اور بیویاں چھوڑ جائے، وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، وہ اپنی عورتوں کے لیے وصیت کر جائے سال بھر تک نان و نفقہ دینے کی بے نکالے۔ اس آیت میں ان عورتوں کا ذکر ہے کہ جن کے شوہر کا انتقال ہو گیا، تو اللہ نے شوہروں کو یہ حکم دیا کہ تم پہلے ہی وصیت کر دو کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو میری بیوی کو گھر سے نہیں نکالنا، 1 سال تک، 1 سال تک اسے گھر میں رہنے دینا، اس کے نان و نفقے کا پورا خیال رکھنا، کھانے پینے کا، کپڑے لتے کا پورا خیال رکھنا، کہ اس کو میرے گھر میں رکھنا۔ لیکن یہ آیت بعد میں منسوخ ہو گئی، کیونکہ بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدھے وراثت کا حکم نازل کر دیا۔ یہ وصیت تھی جیسے پہلے ہم سن چکے والدین کے تعلق سے کہ والدین کے لیے وصیت کر جاؤ، لیکن اب چونکہ بعد میں وراثت کا حکم آ گیا تھا، اب بیوی کو کیا وصیت کی جائیں گی؟ اللہ نے بیوی کو شوہر کے مال کا حصے دار بنا دیا، اب وصیت کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی اس صورت میں بھی بھلے 1 سال اس کو رکھنا ضروری نہیں ہے اور وصیت کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن پھر بھی حکم یہ ہے کہ اگر کسی شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کے گھر والے اس شخص کی بیوی کو کم از کم عدت پوری ہونے تک گھر سے نہیں نکال سکتے۔ 4 مہینے 10 دن اس کو نان و نفقہ کا خرچہ گھر والوں کو اٹھانا پڑے گا، جو ان کے ولی تھے، جو ذمہ دار ہیں، ان کو اٹھانا پڑے گا۔ 4 مہینے 10 دن، تو یہ وصیت کا حکم تھا، حالانکہ وہ منسوخ ہو گیا۔ لیکن اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے
فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ، پھر اگر وہ خود نکل جائے تو تم پر اس کا کوئی مواخذہ نہیں۔ 1 سال تک ان کو روکنے کا حکم ہے، یعنی ان کے خیال رکھنے کا، گھر میں رکھنے کا حکم ہے، لیکن اگر وہ خود سے اگر چلی جائے 4 مہینے 10 دن کے بعد کسی اور سے نکاح کر لے تو اللہ نے فرمایا تم ان کو پھر نہیں روکنا، ان کو جانے دو اپنی مرضی سے، جو انہوں نے اپنے معاملے میں مناسب طور پر کیا۔ اگر انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ میں کسی سے نکاح کر لوں گی تو ان کو جانے دو، اگر انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اپنے ماں باپ کی زندگی گزاروں گی تو بھی ان کو جانے دو، روکنے کا حق تمہیں نہیں ہے۔ پھر کہا واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اب اتنی تمام باتیں بیان کرنے کے بعد آپ سوچئے اللہ نے فرمایا اللہ غالب حکمت والا ہے تو اس کی حکمت کیا ہے؟ یہ تو جو مسائل اللہ نے بیان کیے دراصل یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، ورنہ آپ دیکھیں کون سا مذہب ہے جس میں اتنی باریکی سے مسائل بیان کیے گئے ہو؟ اسلام کے سوا کوئی اور مذہب نہیں ہے جس میں اتنی باریکی کے ساتھ مسائل بیان کیے۔ یہ اسلام کی سچائی ہے اور یہ اسلام کا اعزاز ہے کہ اسلام میں اتنی باتیں بیان کی گئی ہیں۔ اور آگے اللہ نے بھی کہہ دیا اللہ حکمت والا ہے، اس کے ہر کام میں حکمت ہے، نہ جانے بندہ تو نہیں جانتا، ہر کام میں اس کے ہزاروں لاکھوں حکمتیں چھپی ہوئی ہے، بندہ نہیں سمجھ سکتا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں عورتوں کے اور طلاق کے تعلق سے بیان فرمایا۔ اللہ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔